پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنور خالد یونس کو ایک ایس ایچ او سے بٹوا دیتی ہے. اب 42 نکات رہ گئے. اب آپ اس پر پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ محاذارہ ہو گئے کہ جو ہے جس ایس ایچ او نے یہ جاتی کی ہے اس کو سزا دیں. اب آپ اس میں الجھے ہوئے. 42 نکات اپنی جگہ کھڑے ہیں کیونکہ ایم کیو ایم نے کبھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ جو معاہدے آپ کتنے بھی کر لیں لیکن اقتدار کا جو مرکز ہے وہاں آپ کی کوئی سے کبھی نہیں رہی. دودھا پانی کا ایک قطرہ زندگی کے لیے شدید خطرہ. A public service message by Zenith Purified Aqua Services. ندیم نصرت صاحب، آپ نے ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی خاص طور پر مردم شماری کے حوالے سے آپ نے ایک بڑی اہم بات بتائی، اور جس میں آپ نے قومی اخبار کی خبر کا حوالہ بھی دیا اور یہ کہا کہ بھٹو صاحب نے اس وقت کے وزیر داخلہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ جی 65 لاکھ کی آبادی کو 30 لاکھ کر دو. تو یہ تو بات بہت پرانی تھی. ایم کیو ایم تو اس کے بعد بنی، اور ایم کیو ایم نے تو بے نظیر بھٹو سے جو معاہدہ کیا جب اقتدار میں گئے وہ تو بہت بات کی بات ہے. تو آپ نے اس بات کو جو کہ مردم شماری میں جس طرح کا بریک لگایا گیا تھا یا جو دھاندلی کی گئی تھی، آپ نے تو اپنے پورے دور میں اس کو نہیں اٹھایا. جی میں نے اسی لیے وضاحت کی تھی کہ 86-87 سے جب سے ایم کیو ایم کو عروج ملا تو پہلے سانحات ہوئے، پھر عروج ملا. 31 اکتوبر کا سانحہ ہوا، پھر 14 دسمبر کا ہوا، پھر 88 کا، پھر پکا قلعہ کا، پھر بے نظیر صاحبہ کے 2 سال میں جو ہے وہ ماورا عدالت قتل، پھر 90 میں ہم حکومت میں آئے. یہ وہ دور تھا جس میں جو عوام کے بنیادی مطالبات ہیں اس پہ فوکس کرنے کا ایم کیو ایم کے پاس، اگر آپ اللہ دین کا چراغ بھی لے آتے تو کوئی فوکس نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مسلسل لاشیں سانحات چل رہے تھے. آپ کے پاس 90 میں پہلی دفعہ حکومت میں شمولیت کا موقع آیا جام صادق کے دور میں، اور کراچی میں جو ہے ترقیاتی کام شروع ہوا. لیکن اس کے بعد جنرل آصف نواز نے 92 کا آپریشن شروع کر دیا. اس کے بعد سن 99 تک ہم عطاب کا شکار رہے. یہ وہ دور تھا جس میں سوائے لاشیں اٹھانے کے کچھ نہیں کیا ہے. 2000 آیا، 2000 کے بعد میرے راستے الگ ہو گئے تھے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا. 2001 سے ایم کیو ایم حکومت کا حصہ رہی. 2000 جب وہ 12 کے اینڈ میں جب دوبارہ اختلافات ہوئے حکومت سے نکلے تو میں واپس آیا ہوں. اس وقت ہم حکومت کا حصہ نہیں تھے، اور اس کے بعد اس پورے دور میں حکومت کا حصہ نہیں رہی. تو ذاتی لیول پہ میں بالکل جو ہے یہ پلی کر سکتا ہوں کہ میں اس پورے پروسیس کا حصہ نہیں تھا. لیکن چونکہ میں بعد میں کنوینر بنا تو میں اپنے آپ کو بری کرنے کے بجائے میں یہ کہوں گا، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، کہ ایم کیو ایم کو یہ جہاں بہت ساری چیزوں میں غلط طور پہ اکیوز کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ جنرل مشرف کے دور میں وزارت اعلیٰ لے سکتے تھے، میں نہیں تھا، لیکن مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ قاف لیگ جو ہے وہ ایک یا فنکشنل لیگ جو ہے وہ ایک مائنر گروپ تھی اور ایم کیو ایم میجر گروپ تھی. لیکن اس وقت کی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کسی سندھی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا تو سندھ میں قوم پرست جو ہے طوفان کھڑا کر دیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پاور سینئر منسٹر آپ کے پاس ہوگا، وزارت داخلہ ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن چیف منسٹر آپ کا نہیں ہوگا. پھر مجھے اس زمانے کے جو 3 وزیر داخلہ تھے اس زمانے میں، نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے مجھے الگ الگ بتایا کہ ہم نے کوشش کی کہ کئی ہزار پولیس والوں کو بھرتی کریں، لیکن ہم جو زمانے کے جنرل مشرف کے دور کے وزیر اعلیٰ تھے ان کے پیچھے بھاگتے رہے، انہوں نے کبھی سائن نہیں کیے. میں نے اسی بات پر یہ پلی لی تھی کہ پھر کبھی کیا ہم نے بیٹھ کے کلیکٹیولی اس بات پر غور کیا کہ ہم مہاجر سے متحدہ بنے، ہم نے سب کو خوش کرنے کی کوشش کی، ہم نے پنجاب میں بے تحاشا پروگرام کیے، ہم نے کے پی میں کیے، ہم نے کشمیر میں 2 نشستیں بھی جیت لیں. کیا کبھی ہم نے وہاں جانے سے پہلے اپنے لوگوں کے مسائل کی بنیادی جو وجوہات ہیں اس پہ غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے دیکھا کہ کوٹا سسٹم ختم ہوا؟ کیا کبھی ہم نے اس پہ غور کیا کہ محصورین واپس کیوں نہیں آئے؟ کیا کبھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو اسمبلیوں میں جو سچویشن ہے یہ ہمارے لیے تبدیل کیوں نہیں ہو رہی؟ مسلسل اس بات پہ ڈسکشن چلتے رہے کہ ہم نے گھوم پھر کے بیک ٹو بیسکس کو آنا ہوگا. ہم چلے گئے گلیمر کی طرف، ہم چلے گئے وفاق کی سیاست کی طرف. جو اصل مسائل تھے ہم نے ان کو فراموش کر دی. غلطی ہے، اس کو ماننا پڑے گا. میں اسی لیے کہوں گا کہ ایک لیم ایکسکیوز ہوں کہ نہیں اس نے کیا اس نے کیا، نہیں، یہ ایم کیو ایم کی غلطی ہے.
اگر ایم کیو ایم نے اب بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کیا کہ آپ کی بنیادی جو مسائل کی وجہ شہری عوام کی، صرف مہاجروں کی نہیں، کراچی میں رہنے والا پنجابی، کراچی میں رہنے والا جو پٹھان ہے وہ بھی ان مسائل کا شکار ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کا میک اپ یہ ہے کہ شہری آبادی صرف ٹیکس پے کرے، دیہی آبادی نکمی بیٹھی رہے اور آپ پر حکمرانی کرے. سندھ میں غیر جانبدارانہ مبصرین اور آئیڈیلی انٹرنیشنل مبصرین کی نگرانی میں مردم شماری ہونی چاہیے، نئی حلقہ بندیاں ہونا چاہیے، تاکہ جو سندھ میں اسمبلی آئے اور اس کے بعد اس کو دیہی اور شہری بنیادوں پر تقسیم کیا جائے، تاکہ جو نئی حکومت آئے اس کے پاس اپنے بجٹ پر کنٹرول ہو، وہ لاڑکانہ یا دادو کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے مسائل خود حل کرنے کی پوزیشن میں ہوں، ٹیکس کا کنٹرول ان کے پاس ہو، جابز دینے کا جو ہے کنٹرول ان کے پاس ہو. اور جہاں تک کوٹا سسٹم کی بات ہے، ایم کیو ایم کے وفاقی وزراء نے 2013 میں بھاگ دوڑ کر کے اس کی ایکسٹینشن ختم کرا دی تھی. صابر بھائی، کوٹا سسٹم اس وقت آئینی طور پر ختم ہو چکا ہے، اس کو ختم ہوئے بھی تقریباً کوئی 8 سال ہو چکے، لیکن بھرتیاں جاری ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے. اگین وہی بات جو سندھ اسمبلی کے حوالے سے کہی جاتی تھی وہ آج بھی ہے کہ قوم پرست جو ہے وہ ہنگامہ مچا دیں گے. نہیں، کوٹا سسٹم میں تو توسیع کر دی ہے موجودہ حکومت نے. کیبنٹ نے اس کو رکھنے کو کہا ہے، لیکن آئینی اس کو دیکھیں، کیبنٹ کے فیصلے اور آئینی جو اس کو تحفظ ہوتا ہے نا، دونوں میں بڑا فرق ہے. آئینی طور پہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے اس کی. یہ وزیر اعظم نے آپ نے ایک بات یہ کی کہ جی ہم تو جب ہمارے پاس اقتدار تھا تو ہم تو لاشیں اٹھاتے رہے. اس کا مطلب ہے کہ جن مسائل کی بنیاد پر ایم کیو ایم بنی تھی، جن ناانصافی اور محرومیوں کی وجہ سے ایم کیو ایم کو اقتدار ملا تھا، تو ایم کیو ایم کو اقتدار میں آ کے بجائے ان مسائل کا خاتمہ ہوتا، کوٹا سسٹم، مردم شماری اور بھرتیاں اور ساری چیزیں، آپ کو صرف لاشیں ملی. تو آپ نے کیا کمایا؟ کیا آپ نے اقتدار میں آ کے تو آپ نے کوئی مسئلہ حل کرانے کی بجائے اقتدار میں آ کے بھی آپ صرف لاشیں اٹھاتے رہے اور نقصان پہنچایا. دیکھیں، لاشیں ایم کیو ایم نے تو نہیں گرائی نا. میرے جو اگر آپ پوائنٹ کو سمجھیں گے، مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ کے پاس پاور نہیں ہے. آپ پاور میں آتے ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ 42 نکاتی معاہدہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنور خالد یونس کو ایک ایس ایچ او سے بٹوا دیتی ہے. اب 42 نکات رہ گئے، اب آپ اس پر پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ محاذارہ ہو گئے کہ جو ہے جس ایس ایچ او نے یہ جاتی کی ہے اس کو سزا دیں. اب آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں. 42 نکات اپنی جگہ کھڑے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم نے کبھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ جو معاہدے آپ کتنے بھی کر لیں، لیکن اقتدار کا جو مرکز ہے وہاں آپ کی کوئی سے کبھی نہیں رہی. آپ ہمیشہ جو ہے وہ ایک جو کہتے ہیں نا ریئر گارڈڈ ایکشن میں مصروف رہے. آپ ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں کہ کوٹا سسٹم ختم ہو، جو ہے حلقہ بندیاں ہوں، محصورین کو لایا جائے، لیکن آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک نیا لا لے آیا جاتا ہے. اب آپ اس کو ختم کرانے میں لگ جاتے ہیں، آپ کے اپنے بنیادی مسائل وہیں رہتے ہیں. پھر یہ بہت ساری باتیں، چونکہ ہم ایک سینسٹیو دور سے گزر رہے ہیں، ایم کیو ایم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، مہاجروں میں، اور ان میں ایک بہت بڑی گلف ہے اس وقت. اور ایک تاریخ رہی ہے کہ 86 سے جو ہے وہ ریسنٹلی تک مسلسل ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوئے. تو ایک بدقسمتی سے یہ بھی رہا کہ ایم کیو ایم اور جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان میں ہمیشہ ایک محاذ آرائی رہی، جس کی وجہ سے مسائل پس پشت چلے گئے. اس میں دونوں طرف سے غلطیاں ہوئیں. لیڈرشپ نے بھی جو ہے وہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور جو لوگ دوسری اینڈ پر آئے وہ بھی جو ہے جذبات میں انہوں نے فیصلے کیے. صرف ایک جنرل مشرف کا اگر آپ پیریڈ نکال دیں، اس کے علاوہ ایم کیو ایم جو ہے وہ آپریشنز کا سامنا کرتی رہی. اگین جب ہم نے اتنی ساری لاشیں، اتنی ساری قربانیاں دے دی ہیں، لوگوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں، تو اب وہ وقت ہے کہ آپ ماضی میں جا کر لکیریں پیٹ کر کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اب جو ہم نے سبق سیکھا ہے، جو 4 سال سے ہم مسلسل ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے دائرے میں رہ کے جدوجہد کرنی ہے، اس داغ کو مٹانا ہے کہ مہاجر جو ہے وہ ملک دشمن ہے. مہاجر ملک دشمن نہیں ہے. اگر آپ پلوامہ کے اٹیک کے بعد سے دیکھ لیں یا کرکٹ میچز میں دیکھ لیں، مہاجروں کا امپریشن بہت غلط کریٹ کر دیا گیا. اس میں لیڈرشپ کی غلطیاں ضرور رہیں، لیکن مہاجر بنیادی طور پہ محب وطن ہے. وہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس پورا اقتدار ہے اور وہ سندھ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر دھمکیاں دیتے ہیں پاکستان کے خلاف، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں
جو آج بھی بنگلہ دیش کے کیمپوں میں پاکستان کا جھنڈا لہرائے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو کوٹا سسٹم کے نام پہ، جن کو مردم شماری کے نام پر، جن کو حلقہ بندیوں کے نام پر، جن مہاجروں کو قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی سے، جاب سے نکال دیا گیا، لیکن وہ آج بھی پاکستان کے وفادار ہیں۔ اب ہمیں چیزوں کو فکس کرنا ہی ہے کہ مہاجروں پر سے یہ اب دھبا ختم ہونا چاہیے، نمبر 1۔ سیکنڈ یہ کہ یہ دور ختم ہو گیا کہ 5000 سالہ کہانی، ہندوستان سے زیادہ پرانی تاریخ سندھ کی نہیں ہے۔ سندھ تو بہت چھوٹا سا حصہ تھا ہندوستان کا۔ ہندوستان کی تاریخ 47 میں نئے سرے سے لکھی گئی ہے۔ جب ہندوستان کا جغرافیہ 47 میں تبدیل ہو گیا تو اب کوئی اور جغرافیہ مقدس نہیں رہا ہے۔ جب تک آپ پاکستان میں انسانی یونٹ نہیں بنائیں گے، یہ لسانی سیاست کی لعنت ختم نہیں ہوگی، یہ دھمکیاں ختم نہیں ہوگی۔ سندھ کے شہری علاقوں سمیت پاکستان میں جہاں جہاں ممکن ہو ہمیں انسانی یونٹ بنانے پڑیں گے، ورنہ یہ مسائل کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔